لا يزال الخير حيا لا يزال ان في اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہر شخص اور ہر انسان کو ایک مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، اور اسی طریقے سے اس انسان کو اللہ جل مجدہ نے مال و دولت کے حوالے سے بھی نوازا بھی ہے اور ان کے درمیان تفاوت بھی رکھا ہے۔ کسی کو اللہ جل مجدہ نے زیادہ حسن سے نوازا ہے اور کسی کو کم سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل مجدہ نے کسی کو اعلیٰ آواز سے نوازا ہے اور کسی کو کم سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ جل مجدہ کی تقسیم ہے، جس کے لیے وہ جتنا مناسب سمجھتا ہے اس کو اتنا عطا فرما دیتا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آقا دو جہاں امام الانبیاء محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفلکم۔ دنیاوی اعتبار سے جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس اعتبار سے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے اور اس پر نظر رکھنی ہے۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ۔ اور اس دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا۔ بڑی عمدہ اور پیاری حدیث ہے۔ آج کل دنیا کے اندر سکون اور راحت کی کیفیت مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ معاشرے کے اندر بے چینی کی کیفیت ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے۔ کسی کو بیماری نے جکڑا ہے، کوئی مہنگائی کا مارا ہوا ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی بھائی سے پریشان ہے، کوئی پڑوسی سے پریشان ہے، کوئی کاروباری حوالے سے دکھ اور درد میں مبتلا ہے۔ سکون اور راحتوں والی کیفیات ہمارے اندر جو ہونی چاہیے تھی بہت کم رہ گئی ہیں، اور اکثر یہ کیفیات ہم سے رخصت ہو چکی ہے۔ دیگر بہت ساری وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہے بھی، لیکن ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ وجہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش اس حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بنگلوں کا مالک ہے، گاڑیوں کا مالک ہے، بینک بیلنس کا مالک ہے، اس لیے میں اپنا مقابلہ اور توازن اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور جو مالی لحاظ سے اپنے سے کمتر ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ میں اپنا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے سکونی، زندگی سے وہ راحت، وہ رخصت ہو گئی ہے اور ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس چیز کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، سمجھا دیا دو الفاظ میں کہ لوگوں، اگر راحت حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے سکون کوئی تلاش میں اگر ہو اور چاہتے ہو کہ میرے دل و دماغ کی کیفیات بدل جائیں، میری پریشانیاں راحتوں اور سکون میں تبدیل ہو جائیں، اس کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک نسخہ عرض کی دیتا ہوں۔ اور وہ نسخہ کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مال و اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سے کمزور اور کمتر کو دیکھا کرو، سر کو نیچے رکھا کرو۔ جو غریب غربا مساکین ہیں، آپ سے بھی کمزور ہیں، ان کی طرف نگاہیں دوڑا کے رکھا کرو، اور اپنے سر کو اونچا مت رکھا کرو۔ بہت امیر ہے، بہت منصبوں والا ہے، بہت بڑے کاروبار والا ہے، اس چیز میں اگر پڑو گے تو ساری زندگی کبھی بھی اس دل میں سکون نہیں آئے گا۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی مبارک حدیث ہے، کوئی میرا جملہ نہیں ہے، کسی عام آدمی کا نہیں ہے، کسی پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا نہیں ہے، میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء کے زبان نبوت سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، تو اپنے سے کم درجے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ یہ ایک بہترین نسخہ بتا دیا، کوئی عمل کر کے دکھائے، انشاءاللہ دیکھیں سکون اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ہماری نگاہیں، ہماری نظریں اپنے سے کمتر پر نہیں ہیں، ہمیں اللہ 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے 3 وقت اللہ رب العالمین ہمیں دے رہے ہیں۔ اپنے سے کمتر کو دیکھیے، جو بیچارے 1 وقت کا کھانا کھانے سے بھی عاجز ہیں، تلاش میں ہے کہ ہمیں 3 نہیں 2 نہیں 1 وقت ہی کھانا نصیب ہو جائے۔ پھر آپ کو اپنی زندگی کی قدر آئے گی کہ ہاں میں اس کے مقابلے میں بہت اچھا ہوں، اس کے مقابلے میں اللہ کی کرم نوازیاں مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ اور اگر یہ دیکھو کہ میں تو دال چٹنی سے روٹی کھانے والا آدمی ہوں، فلاں شخص کیا سے کیا کھاتا رہتا ہے، مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے، میں نے اپنی زندگی کا معیار اس کو دیکھ کر بنانا ہے، کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی اسی میں لگے رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے، علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ جب انسان مقابلے میں لگتا ہے دوسروں کے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت مال والا ہے، میں اس کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تو آہستہ آہستہ کر کے مقابلہ بازی کرتے ہوئے وہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، حسد کے اندر کہ میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میں اس قابل ہوں، اس کو اللہ نے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب حسد میں پھر بات رکتی نہیں ہے، حسد سے بات آگے بڑھتے پھر وہ غصے کی طرف چلا جاتا ہے، غصے کی طرف، غضب کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں ہے اس کے پاس یہ چیز؟ ابتداءً تھوڑا سا حسد تھا، کرتے غصہ اور غضب کی طرف چلا جاتا ہے کہ کیوں ہے اس کے پاس یہ چیز، اور پھر اس سے آگے بڑھتے پھر عداوت اور دشمنی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، دشمنی میں مبتلا ہو جاتا ہے، عداوت میں آ جاتا ہے۔ آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، خاندان والوں نے کچھ کر دیا ہے،
جادو کر دیا ہے، ٹونا کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ میرا دیکھنا اس کو برداشت نہیں ہو رہا۔ مجھے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کاروبار سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، ہر سہولت ہے میرے پاس، عزیز و اقارب رشتہ دار برداشت نہیں کر پا رہے۔ اب جب برداشت نہیں کر پا رہے، نتیجہ کیا ہے کہ اب وہ سامنے آ کر آپ کا گریبان تو نہیں پکڑ سکتا کہ تمہارے پاس یہ مال کیوں ہے۔ وہ پھر کیا قدم اٹھاتا ہے؟ پشت کے پیچھے سے وار کرتا ہے، کبھی تعویذ، کبھی گنڈے، کبھی کیا۔ وہ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنا حسد اور بغض اس انداز سے اس سے نکالتا ہے۔ یہ چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خاندان اور برادریوں کی لڑائیوں میں کہ غریب بڑے کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اپنی اس چیز پر قناعت نہیں کر رہا کہ جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پہ قناعت نہیں کر رہا، صبر نہیں کر رہا کہ یا اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ تیرا کرم ہے، اس پہ وہ خوش نہیں ہے۔ جب خوش نہیں ہے تو پھر آہستہ آہستہ کر کے رشتہ داروں پہ اٹیک، قرب و جوار والوں پہ اٹیک، محلے میں پڑوسی والوں پہ اٹیک، ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے۔ دوستوں میں اس سے آگے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، بسا اوقات مساجد کے ائمہ اور خطبہ پر بھی حسد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی واقعات اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ مساجد کے ائمہ، مساجد کے خطبہ پر بھی حسد اور بغض کی بنا پر اٹیک کیے جاتے ہیں۔ ان کو بھی نہیں چھوڑا جاتا جس کے پیچھے 5 وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، جس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنا جاتا ہے، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ یہ حالات ہیں۔ اگر آپ ان کے پیچھے جا کر دیکھیں، جہاں اور وجوہات ہیں وہاں بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی تقسیم ہے اس تقسیم پہ ہم راضی نہیں ہیں۔ قناعت ہمارے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ نے دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اپنے سے کمتر لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ اس کا حال تو مجھ سے بھی زیادہ برا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس چیز کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، لڑائی ہیں اور جھگڑے ہیں۔ یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے دنیاوی اعتبار سے، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیے۔ آگے اگلی حدیث، اللہ کے حبیب نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ جب دین کا معاملہ آ جائے، عمدہ حدیث ہے، بڑی پیاری، اللہ عمل نصیب فرمائے، جب دین کی باری آ جائے تو پھر دینی حوالے سے اپنے سے کم کو مت دیکھو بلکہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یار یہ دین کا کتنا کام کر رہا ہے، اللہ اس سے دین کا کام کتنا لے رہے ہیں۔ یہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یتیموں پہ دست شفقت رکھ رہا ہے، بیواؤں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے۔ دینی اعتبار سے ان کو دیکھا کرو جو آپ سے اوپر ہے، جو دین پہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، صبح کی زندگی میں دین میں، رات کی زندگی میں دن میں، سارا دن اور رات وہ اللہ کے دین پہ مصروف عمل ہے۔ اس کے ساتھ مقابلہ کرو کہ میں کیوں اس طرح نہیں کر پا رہا، میں کیوں نہیں کر پا رہا۔ یہ دین کا کام اتنا کر رہا ہے، اللہ اس سے دین کا کام لے رہے ہیں، تو میں بھی تو اس کی طرح انسان ہوں۔ یہ بھی کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں، یہ پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں، یہ پہنتا ہے میں بھی پہنتا ہوں، ساری زندگی اس کی میری ایک جیسی ہے۔ یہ دین کے کام میں اتنا آگے جا رہا ہے، میں کیوں پیچھے رہوں۔ اس چیز میں حکم دیا گیا ہے کہ دینداری
اور دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے کر جاؤ۔ ہاں، اس میں دینی حوالے سے نیچے والے کو مت دیکھو، یار وہ بس بڑی مشکل سے فرض پڑھ لیتا ہے، میں بھی فرض پڑھ لوں گا بس کافی ہے، نہیں، اس کو مت دیکھو، وہ کس وجہ سے نہیں پڑھ رہا، بیمار ہے، مصروف ہے، کیا مسائل ہیں اس کی طرف مت دیکھو کہ وہ صرف فرض کی ادائیگی کر کے فارغ ہو جاتا ہے، بس میں اس کو اپنا معیار بناؤں گا، میں نے بھی بس فرض ادا کرنے ہیں بس، نہیں، ہم نے دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ جو واقعتاً صحیح معنی میں دین کی خدمت کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، محنت اور مشقت برداشت کر کے اللہ کے دین کو عام کر رہا ہے، ہم نے اس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ہم نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، دینی حوالے سے نیچے والے کو نہیں دیکھنا۔ تو اگر اس چیز پہ دوستو عمل ہو جائے تو بتلائیے زندگی میں سکون آئے گا یا نہیں آئے گا، راحت ملے گی نہیں ملے گی، کہ دنیاوی اعتبار سے جو اللہ نے دے دیا قناعت کر لیا، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بہت ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس یہ نہیں، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، زندگی کی چراغ ختم ہو جائے گا، گل جائے گا، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، اس لیے اس طرف مت جائیے، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں کہ اللہ اس سے کتنا کام لے رہا ہے، کتنا اللہ اس سے کام لے رہا ہے، میں بھی کوشش کروں تاکہ میں بھی اس سے آگے بڑھ سکوں، آگے نکل سکوں، اللہ کو راضی کر سکوں۔ اور پھر یاد رکھیے، مالداری کے چکر میں انسان اپنی زندگی کا سکون کھو بیٹھتا ہے، اپنی زندگی کا سکون کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ مال و دولت ہوگا تو سکون اور راحت ہوگا، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ راحت کا ہونا، سکون کا ہونا، یہ قلبی کیفیات کا نام ہے، یاد رکھیے، سکون کا ہونا، راحت کا ہونا، یہ دل کی کیفیات کا نام ہے۔ اگر دل کی کیفیات، قلب کی کیفیات اچھی ہیں، مطمئن ہے، پرسکون ہے، مال بے شک نہیں ہے، یہی اصل چیز مقصود ہے۔ اور مال بہت زیادہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن قلبی کیفیت نہیں بن رہی، قلب میں سکون نہیں ہے، قلب میں اطمینان نہیں ہے، اس مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساروں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس معاشرے میں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے غریب و غربا کو دیکھا ہوگا، ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے، رات کو جب سوتا ہے تو صبح اس کو زبردستی اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھ جا بھائی صبح ہو گئی ہے، اور یہ صاحب مال و اسباب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن سونا اس کو نصیب نہیں ہو رہا، بستر بھی اعلیٰ، بیڈ بھی اعلیٰ، کمرہ بھی اعلیٰ، اے سی بھی لگے ہیں، ہیٹر بھی لگے ہیں، کھانے پینے کی بھی فراوانی ہے، لیکن راتوں کو نیند نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ سکون، اطمینان، یہ دل کی کیفیات کا نام ہے، یہ مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر مال و دولت سے حاصل ہوتی، بڑے بڑے امیر لوگ، مالدار اور سرمایہ دار لوگ یہ پیسوں سے سکون حاصل کر لیتے، لیکن اس سے یہ حاصل نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں ذرا حضرت عبداللہ ابن مبارک کی زندگی کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے جلیل القدر محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ فقہ کے اندر حدیث میں ان کا ایک مقام ہے، حوالے کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مبارک کا نام دیا جاتا ہے، اور اتنے عظیم انسان گزرے ہیں، اتنے عظیم انسان کہ ایک دفعہ جب خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا
اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے محل کے بالکونی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس دوران آواز آئی، بہت لوگوں کی آواز آئی، بہت لوگوں کی آواز آئی۔ خلیفہ ہارون الرشید تھوڑا سے پریشان ہوئے کہ کہیں کسی نے کوئی حملہ وغیرہ تو نہیں کر دیا ملک کے اوپر، کہیں میری سلطنت پر تو حملہ نہیں کر دیا۔ تھوڑے سے پریشان ہوئے، معلوم کیا کہ مسئلہ کیا ہے، یہ آواز کیسی تھی، کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ تو کہنے والا نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، بات دراصل یہ ہے کہ آج عبداللہ ابن مبارک اس آپ کے شہر کے اندر آ رہے ہیں اور لوگ استقبال کے لیے شہر کے باہر گئے ہوئے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن مبارک اس شہر میں آ رہے ہیں اور لوگ استقبال کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کو لینے کے لیے۔ کہا یہ آواز پھر کیسی تھی؟ تو جواب دیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کو چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ، اور استقبال میں جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے جواباً کہا یرحمک اللہ۔ یہ آواز حضرت عبداللہ ابن مبارک کے چھینکے پر الحمدللہ جو انہوں نے کہا، اس کے جواب میں استقبال کرنے والوں نے یرحمک اللہ کہا۔ اتنی دنیا آئی تھی اور ان کے استقبال کے لیے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب یہ سنا اور پاس بیٹھی ہوئی بیوی نے سنا تو کہنے لگی آپ کی حکومت آدھی دنیا پر ہے، آپ کی حکومت آدھی دنیا پر ہے، ظاہری طور پر بادشاہ آپ ہیں لوگوں کے، لیکن حقیقت میں دلوں پہ حکمرانی کرنے والا عبداللہ ابن مبارک ہے۔ دلوں پہ حکمرانی کرنے والا عبداللہ ابن مبارک ہے کہ جس کے چھینک آنے پر اس نے الحمدللہ کہا اور استقبال میں آنے والے لوگوں نے جواباً یرحمک اللہ کہا۔ آپ کو کبھی کسی نے اس طرح کہا؟ تو ہارون الرشید نے کہا واقعی کہ یہ واقعتاً کوئی بڑی شخصیت ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا مقام اور مرتبہ۔ ابتداء ان کی زندگی کیسے تھی؟ بڑی عیاشانہ زندگی تھی۔ اللہ نے مال و دولت سے بھی بڑا نوازا ہوا تھا، سیب کے باغات ہیں، دیگر بہت سارے پھلوں کے باغات ہیں، کاروبار ہے، زمینیں ہیں، فصلیں ہیں اور بہت پیسہ ہے، بہت اللہ نے نوازا، لیکن زندگی عیاشانہ ہے، مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور کچھ شراب و کباب کی محفلیں بھی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے باغ ہے، سیب کا باغ ہے، اس کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے اور تھا کہ یہاں پر ہم بیٹھیں گے، کھائیں گے اور پیئیں گے، فنکشن کریں گے، مزے اڑائیں گے۔ چنانچہ باغ کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ تازے سیب اتارتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر اشیاء ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ساتھ کوئی گانے کی مجلس بھی ہے، ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، اور اس میں بجانے والا وہ ستار ہوتا ہے نا، ہاتھ سے پکڑ کے ستار بجاتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی چیز بھی ان کے ہاتھ میں تھی، وہ بجاتے تھے تو اس سے سریں نکلتی تھی۔ تو ان کی محفل سجی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس دوران ان کو نیند آ جاتی ہے۔ نیند آنے کے بعد سوتے ہیں اور سونے کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے اور خواب میں ان کو نظر آتا ہے کہ میں تو ستار بجا رہا تھا۔ آنکھ کھلتی ہے تو ستار اس کے ہاتھ میں ہے، دوبارہ بجانا شروع کر دیا۔ شروع کرنے کے بعد پھر آوازیں آنا شروع ہو گئی، دوبارہ پھر سو گئے، پھر جب اٹھے پھر ستار بجانے لگے، وہ ستار بجے ہی نہ۔ ستار کو ٹھیک کرتے رہے، صحیح کرتے رہے، کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں بج رہا؟ بہت کوشش کی لیکن اس ستار سے آواز نہیں آئی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب انہوں نے کوشش کی چلانے کی تو پہلے تو اس سے سریلی آوازیں آتی تھیں،
بعد میں نہیں آئیں، لیکن اس بار جو صحیح کیا اور بجانے لگے تو اس سے آواز نہیں آئی، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس سے قرآن کریم کی ایک آیت کے پڑھنے کی آواز آئی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کے پڑھنے کی آواز آئی، اور وہ کیا آئی؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت ابھی تک آیا نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ نے نازل کیا اس کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو جائے، وہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کان میں آواز پڑ گئی، کیا وہ وقت ابھی تک نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے وہ دل نرم ہو جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق نازل کیا، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ اس حق بات کے ذریعے سے دل نرم ہو جائے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ آواز سنی تو سننے کے بعد فوراً زندگی بدل گئی، دل کی کیفیات بدل گئی، اور بدلنے کے بعد فرمایا بلا قد آن، تحقیق وہ وقت آ گیا ہے، تحقیق وہ وقت آ گیا ہے، کیوں نہیں آیا؟ آ گیا۔ اس دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ساری چیزوں کو توڑ دیا، ختم کر دیا، اور تعلیم اور علم میں مصروف ہو گئے، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ نماز، روزہ، ذکر و اذکار، قرآن، اسی چیز میں لگ گئے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں بھی آ گئے۔ اب یہ اللہ نے زندگی بدل دی۔ میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ ان کی زندگی کا مختصر نقشہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ جب زندگی بدل گئی تو بدلنے کے بعد پھر ایک دن ارشاد فرمایا، آپ کیا سمجھتے تھے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، باغات ہے، زمینیں ہیں، فصلیں ہیں، سارا کچھ ہے؟ یاد رکھو اس دوران ایک دن بھی میرے دل کو سکون حاصل نہیں ہوا، ایک دن بھی میرے دل کو سکون حاصل نہیں ہوا، ہمیشہ دل پریشان ہی پریشان رہتا تھا، اور یہی ہوتا تھا کہ کہتا تھا میں نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور اپنے کسی دوست کو دیکھتا اس سے بھی اعلیٰ پہنا ہوتا تھا، میں پریشان ہو جاتا کہ میرا سوٹ اس سے کم ہے، مجھے اس سے بھی اعلیٰ لینا چاہیے۔ کسی کے گھر کو دیکھتا، میں کہتا میرا گھر اچھا ہے، دوسرے کے گھر کو دیکھ کے کہتا یہ تو اس سے بھی اعلیٰ ہے، پھر پریشان ہو جاتا، اور اس مکان کی طرف میری توجہ ہو جاتی اور فکر میں پڑ جاتا۔ کسی کی سواری دیکھتا، اپنی سواری کو دیکھتا، کہتا میری والی بہت اچھی ہے، جب دوسروں کو دیکھتا تو دل میں آتا نہیں میری سواری نہیں، اس کی بہت اعلیٰ ہے، میں اس کے پیچھے پڑ جاتا اور اسی کے فکر میں لگا رہتا۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی زندگی میں سکون نہیں ملا، کیوں؟ میں نے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا، میں نے نیچے والوں کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اس کے بعد میں نے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا، غریب لوگوں کو دیکھا، مساکین لوگوں کو دیکھا، اور ان کے ساتھ میں نے آہستہ آہستہ رہنا شروع کر دیا، ان کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب محفلوں میں بیٹھنا شروع کیا، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، اللہ نے اس دن کے بعد میرے دل کی کیفیات کو بدل دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن مبارک کہہ رہا ہے، جو جلیل القدر محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور دین کا مضبوط ترین عالم بھی ہے، وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو معلوم اس سے کیا ہوا کہ سکون اور راحتیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال و دولت والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آئیں گی، یا ان کو دیکھ کر ہم ان کا مقابلہ کریں ان سے آئیں گی، یا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تب راحت ملے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو جب دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی رہے گی، اور جب اللہ کی طرف سے شکر کی توفیق ملے گی تو پھر لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے
میں ضرور بضرور تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا۔ اور اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہو گے تو یاد رکھیے ناشکری کی کیفیات پیدا ہوتی رہیں گی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، میرے پاس ایسا ہے، میں بڑا کمتر ہوں، بس احساس کمتری کرتے 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 اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں مبتلا ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اپنے سے نیچے والوں کو دنیاوی اعتبار سے دیکھے، دنیاوی اعتبار سے اپنے اوپر والوں کو ہرگز نہ دیکھیے، اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے کہ کتنا دین کا کام کر رہا ہے، اللہ اس سے دین کا کام لے رہے ہیں، اور کتنا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور دینی اعتبار سے اپنے سے کم والے کو مت دیکھیے۔ یہ ہے آج کی احادیث کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔